حاضرین، میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے آیہ کریمہ تلاوت کیا، اولئک الذین کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ایمان عطا کر کے تنہا نہیں چھوڑا بلکہ اپنی جانب سے ان کی خوب مدد فرمائی، ایسی مدد جسے کوئی دیکھ بھی نہ پائے، اسے خدا داد صلاحیت بھی کہتے ہیں، اور اپنی طرف سے روح کے ذریعے مدد فرمائی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اسی آیت کریمہ سے اپنی تاریخ ولادت اخذ فرمایا، جس کا کل عدد 1372 ہجری ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی 10 شوال المکرم، عید کے 10ویں دن، میٹھی عید کے 10ویں دن، چاند کی 10ویں تاریخ کو، ہفتے کے دن، دوپہر کے وقت محلہ سوداگران بریلی شریف میں اس خاکدان گیتی میں تشریف لائے، اور مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ کے چمن میں ایک نوری گلاب کھل گیا، جو مادرزاد ولی بھی ہیں، اور بچپنے سے ہی عشق رسول غالب رہا۔ شیر خارجی کا زمانہ ہے، زبان سے کلمہ طیبہ پڑھ لیتے ہیں، اپنوں کا نام بھی لے لیتے ہیں، اور تمام تر حروف تہجی بھی یاد ہے۔ ایسے عالم میں روزہ رکھ لیا، بچپنے کا زمانہ، دودھ پینے کا زمانہ، روزہ رکھ لیا سرکار اعلیٰ حضرت۔ والدہ نے فرمایا بیٹے آپ پر روزہ فرض نہیں ہے۔ کہا والدہ منع بھی تو نہیں، مجھ پہ میں مکلف نہیں ہوں، لیکن منع بھی تو نہیں ہے کہ میں رکھ نہیں سکتا۔ عزیمت پر عمل ہوتا ہے، جیسے مسافر کو یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے تو گناہگار نہیں ہوگا، بعد میں قضا کرنی پڑے گی، لیکن اگر وہ رخصت پر عمل نہ کر کے بلکہ عزیمت پر عمل کرے، سفر میں بھی وہ روزہ جاری رکھے تو اس کے لیے ڈبل ثواب ہے۔ تو میں گرچہ مکلف نہیں، لیکن اس عالم میں بھی اگر میں روزہ رکھوں اپنے رب کو منانے کے لیے تو میرے لیے تو بہتر ہے۔ بچپنے کا زمانہ ہے، مگر فراست کا یہ عالم، گفتگو فرماتے ہیں 2 سال 3 سال کی عمر شریف میں تو ایسا لگتا ہے کوئی محقق اور محدث بات کرتا۔ اعلیٰ حضرت یوں ہی اعلیٰ حضرت نہیں بن گئے، خدا داد صلاحیت رب نے عطا فرمایا، اپنی جانب سے روح کے ذریعے ان کی مدد فرمائی، پیدائشی ولی ہے اعلیٰ حضرت سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ والرضوان۔ روزہ رکھ لیا، گھر کے سبھی بڑے لوگوں نے سمجھایا، کئیوں نے یہ کہا کہ بچوں کا روزہ صبح سے دوپہر تک کا ہوتا ہے، پھر دوپہر میں کھا کے پھر شام تک روزہ رکھ لیتے ہیں۔ کہا لیکن قرآن میں تو ایک ہی روزہ ہے، اتم الصیام الی اللیل، روزہ رات تک کے پورا کرنا ہے، دوپہر کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بچپنے کا زمانہ اور قرآن کی اتنی سمجھ، گلی ڈنڈا گالی گلوچ کرنے چیز کھانے والی عمر، اعلیٰ حضرت پر قربان جائیے۔ سب پوچھتے ہیں کیا ہے بریلی شریف میں، رضا قادری کہتا ہے آقا کا معجزہ ہے بریلی شریف میں۔ کوئی چل کے تو دیکھو، یقیناً مرکز اہل سنت، مرکز اہل عشق، مرکز اہل محبت ہے بریلی شریف۔ اگر اس شہر کی اور اس شہر کے سرکار اعلیٰ حضرت کی سمجھ کسی کو نہیں ہے تو یہ اس کی خود کی بد نصیبی ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کو نہ جان سکا۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو بعد نماز ظہر ان کے دادا آپ کے جد امجد حضرت مولانا رضا علی خان رحمت اللہ علیہ، یہ وہی ہیں جنہوں نے حکومت چھوڑ کر فقیری اختیار کر لیا۔ کوئی یہ نہ سمجھے اعلیٰ حضرت اس
बने कि उन्हें मुरीदों से माल इकट्ठा करना था। कोई ये ना समझे कि आला हजरत मुफ्ती इसलिए बने ताकि फतवा देके हुकूमत को अपनी तरफ मबसूल करा सके। ना ना, आला हजरत का खानदान वो है जो शाही घराना था, मगर शाही शहनशाही को लात मारकर ठोकर मारकर आपने फकीरी इख्तियार करवाई। आपके जद्द अमजद मौलाना रजा अली खान रहमतुल्लाह अलैह जोहर की नमाज के बाद कमरे में ले गए और फरमाया, बेटे अहमद रजा, आप पर रोजा फर्ज नहीं है और आपका चेहरा मुरझाया जा रहा है, होंठ सूख चुके, आप एक काम करें, रोजा तो फर्ज ही नहीं आप पर, तो एक काम करें, बंद कमरे में हम आ जाते हैं, हम हैं और आप हैं, और दादा पोते के दरमियान को जो राज होता है वो कोई दूसरा जान ही नहीं पाता। आप एक काम करें, मेरे सामने खा ले, मैं किसी से नहीं कहूंगा, सब यही जानेंगे अहमद रजा रोजे से है। कहने लगे दादा हुजूर, ये बात तो आपकी सही है कि हमें देख कोई नहीं रहा, लेकिन उस रब से कैसे पर्दा करेंगे जो आलिमुल गैबी व शहादा है, जो समंदर की तहों में भी देख लेता है, माँ के पेट में भी देख लेता है, बंद कोठरी में भी देख लेता है, आसमान की बुलंदी पर भी देख लेता है, और समंदरों के लाखों करोड़ों फीट अंदर जो चीजें मौजूद है उसे भी देख लेता है। वो रब पूछेगा, अहमद रजा, मैंने तुम्हें तौफीक इसलिए दी थी रोजा रखने की कि अगर दोपहर का वक्त आ लगे और भूख प्यास की मोहब्बत सताए तो तू उसकी मोहब्बत में अपना रोजा तोड़ दे। तो बताओ अहमद रजा, मेरी मोहब्बत बड़ी थी या दुनिया की मोहब्बत बड़ी थी? फिर अहमद रजा क्या जवाब देगा? दादा हुजूर लाजवाब हो गए, कुछ बोल ही नहीं सके, बोले तो क्या बोले। जवाब ऐसा इनायत फरमाया, तो बड़े बड़े फक़हा दंग रह जाते और गुफ्तगू ऐसी फरमाते, शेर ऐसा कहते कि किसी की अक्लो बीनाई और दानाई में भी नहीं आता। ये शेर जो आपने कई बार सुना होगा, अंबिया से करो क्यों अर्ज क्यों मालिको, क्या हमारा नबी है तुम्हारा नबी? वो नबियों के दरबार में रूहानी तौर पे पहुंच गए और नबियों से सवाल कर रहे हैं आला हजरत, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, वो अल्लाह के नबियों बताओ क्या हमारा नबी जो है वही तुम्हारा नबी है? तो गोया रूहानी तौर से नबियों ने जो जवाब दिया आला हजरत ने अपने अल्फाज में बयान किया, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, जैसे सबका खुदा एक है ऐ अहमद रजा, वैसे ही जो तुम्हारे नबी हैं वही हमारे नबी हैं, वही कुल कायनात के अकेले नबी हैं। ऐसी गुफ्तगू फरमाते। तभी तो जनाबे दाग देहलवी ने कहा था, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस शब्द आ गए हो सिक्के बिठा दिए। आला हजरत सरकार ऐसे फसीह व बलीग शायर अरबी में गुफ्तगू फरमाते तो मालूम होता कि कोई अरबीयुन नस्ल है जो गुफ्तगू कर रहा। दुनिया की हर जुबान में आला हजरत सरकार ने फतवे जारी फरमाए। चाइनीज जुबान, उनका कोई अल्फाबेट नहीं होता, पेड़ पौधों की तरह लकीरें होती, आला हजरत ने बिना पढ़े उस जुबान में भी जवाब दिया है। सुभान अल्लाह। कभी किसी इंग्लिश स्कूल में नहीं गए, लेकिन आला हजरत ने जमीन पे बैठकर, वो एक अंग्रेजी साइंटिस्ट ने बताया था फलानी फलानी तारीख को दुनिया फना हो जाएगी, ये सितारा स्पीड में चलेगा, उस सितारे से टकरा जाएगा और बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा और दुनिया तबाह हो जाएगी। आला हजरत बरेली शरीफ में बैठे, ना कोई आपके पास मशीनी इंतजाम है, ना कोई आलाकार है, बस अल्लाह ताला की किताब कुरान सामने है, कलम आला हजरत के हाथ में है, कागज पर चंद लकीरें लिखी और फरमाया झूठ बोलता है वो, उसे कुछ नहीं आता, वो जाहिल है। अहमद रजा कहता है उस दिन तमाम तर सितारे अपनी जगह सलामत रहेंगे, किसी सितारे
کا کہیں ٹکراؤ نہیں ہے، اور دنیا کو چھوڑو اس دن کہیں بادل بھی نظر نہیں آئے گا۔ آئی تاریخ پتہ یہ چلا وہی ہوا جو بریلی کے فقیر نے بریلی کی ٹوٹی چٹائی سے اعلان کیا تھا۔ وہ جھوٹا تھا، کذاب ابن کذاب تھا، جو دنیا کو وہم میں ڈالنا چاہتا تھا۔ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کے رسالت معاد کے صدقے میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، ورنہ آپ کو پتہ ہے یہ جہاں آپ بیٹھے ہیں نماز پڑھنے، ایک وقت تھا آج سے 7-8 سال پہلے جب یہ کسی کا گھر تھا، یہاں چاہے وہ کبڈی کھیلے، چاہے وہ سطر میں رہیں یا غیر سطر میں رہیں، جو حرکتیں چاہے کریں، لیکن اللہ کریم نے اپنے سجدہ کے لیے اس کو چنا، اپنے محبوب کی تعلیم کے لیے اس جگہ کو چنا، تو اب لازم ہے کہ آپ جب یہاں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کر لیں، باوضو داخل ہوں۔ اور فقیر قادری نے اپنے تمام تر دوستوں احباب کو مدد کے لیے پکارا، آپ کو بھی پکارا، رقم جمع ہوئی اور یہ ادارہ تعمیر ہوا۔ تو اس کا نام ہم نے اپنے یا اپنے دوستوں احباب کے باپ کے نام پر نہیں، رسول پاک کے اس غلام امام احمد رضا کے نام پر رکھا۔ کیا لگتے ہیں اعلیٰ حضرت ہم یا تمہارے یا آپ کے، ہمارے جتنے بھی احباب ہیں جو مددگار ہیں، ہمارے ذمہ داران کمیٹی کے حضرات ہیں، ان کے کیا لگتے ہیں اعلیٰ؟ نہ خاندانی ہے، نہ تائے کا رشتہ ہے، نہ سگا رشتہ کوئی نہیں ہے، لیکن ان سب رشتوں سے بڑا رشتہ جو محبت رسول کا ہے، عشق رسول کا ہے، وہ رشتہ تمام رشتوں سے بڑا رشتہ ہے، وہی رشتہ اعلیٰ حضرت سے ہے۔ ہمیں معلوم ہے، ہمیں یقیناً کھانا پینا پرورش میرے باپ نے کی ہے، لیکن جو رسول اللہ کی محبت اور عشق ہے وہ بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا، یہ ان کی عطا ہے۔ اس احسان کا بدلہ ہم قطعی کبھی بھی چکا نہیں سکتے۔ آنے والی 25 صفر المظفر کو، یعنی چاند کی 25 تاریخ کو اعلیٰ حضرت کا سالانہ عرس منایا جاتا ہے، مگر اس سال بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت کا عرس چاند کی 21، 22 اور 23 تاریخ کو منایا جائے گا، یعنی اگست کی 6، 7، 8 تاریخ ہوگی۔ 8 تاریخ کو کل شریف ہے، 23ویں صفر المظفر کو۔ حالات کے پیش نظر شاید غیر مسلموں کا کوئی بڑا تہوار ہے تو گتھم گتھی معاملہ نہ ہو جائے، خلفشار نہ ہو جائے، امن و سلامتی قائم رہے، اور ہم تو امن کے سوداگر ہیں، ہم اہل ایمان ہر حال میں چاہتے ہیں کہ سلامتی قائم رہے، بھلے سے ہمیں 2 قدم پیچھے رہ کر سلامتی قائم رکھنا پڑے، ہم قائم رکھ لیتے ہیں، چونکہ ہم توہم پرست لوگ نہیں ہیں، وہم پرستی ہمارا نہیں ہے کہ پنڈت جی نے بول دیا 10:30 بجے تو 10:30 بجے، 1 منٹ بھی آگے کھسکا تو مہورت بگڑ گئی۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، تاریخ اعلان کر دی گئی، اس تاریخ میں پورے دن فاتحہ دلا لو، نیاز کرا لو، قرآن خوانی کرا لو، سب کرا لو، اور اگلے دن بھی اگر کر لیا تو پھر اسلام کل ایام سواء، اسلام میں ہر دن برابر ہے، اللہ کی رحمتیں روز جاری رہتی ہے۔ تم اپنے رب پر یقین رکھو اور عقیدہ بناؤ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اللہ ہی ہمیں کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا، تنا نہیں چھوڑتا وہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوان، تو یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جنہوں نے عشق کا درس ہم سب کو عطا فرمایا، ان کے نام سے موسوم یہ ادارہ مدرسہ بھی اور مسجد بھی، غوثیہ مصطفیٰ رضا سرکار بڑے پیر دستگیر اعلیٰ حضرت اور سرکار مفتی اعظم ہند
تینوں کے فیوز و برکات کو سمیٹتا ہوا یہ ادارہ اور سجدہ گاہ امام احمد رضا، یہ ادارہ ایک نازک دور سے گزر رہا ہے۔